ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اکتوبر کی 3 اور ربیع الاول کے 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے سرکردہ رہنماؤں کے دلی پولیس کی جانب سے حراست میں لینے کے 2 دن بعد کل بدھ کے شام رہا کر دیا. دلی پولیس کی ایک ٹیم نے انہیں راج گارڈ لے گئی جہاں انہوں نے مہاتما گاندھی کو گاندھی جینتی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیے. اس دوران دلی میں موجود 10ویں طلبہ طالبات اور عام لوگوں کی بڑی تعداد راج گارڈ پر جمع ہوئے اور سنم واچک اور ان کے ساتھیوں کا شاندار انداز میں استقبال کیا. آپ کی ترقی کا نیا ذریعہ سنجیونی کالج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل سائنس میں آپ کا خوش آمدید. لداخ پیرامیڈیکل کونسل سے وابستہ سنجیونی کالج آپ کو پیش کرتا ہے بہترین تعلیم اور برائٹ مستقبل کا وعدہ. یہاں فراہم کی جاتی ہے مختلف کورسز جیسے کہ GNM, DMSD, میڈیکل اسسٹنٹ, FMPHW, MPHW. اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل میں انٹرنشپ کی ٹریننگ کا شاندار موقع. کیا آپ بھی دیکھتے ہیں اپنا مستقبل کسی صحتی میدان میں؟ تو انتظار کس بات کا؟ پروویژنل ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. رابطہ کرنے کے لیے کال کریں 7051804355 یا 9422598441. ہماری لوکیشن نیئر کونسل روڈ, زمستنگ, کارگل. سنجیونی کالج آپ کے مستقبل کی نئی راہ. اور انہیں خطق پیش کیے جہاں انہوں نے بھوک ہڑتال کو بھی ختم کیا. اس موقع پر اپیکس باڈی اور KDA کے ممبران سے ملنے وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسر بھی موقع پر پہنچے اور سنم واچک نے انہیں ایک میمورنڈم پیش کیے. ذرائع نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں KDA اور اپیکس کے ساتھ وزیر اعظم یا وزیر داخلہ سے ملاقات طے کی جائے گی. ساتھ ہی ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی تک KDA اور اپیکس کی جانب سے آئندہ لائحہ عمل سے متعلق وضاحت نہیں کی ہے. ذرائع کے مطابق اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ممبران کی اہم میٹنگ متوقع ہے جس کے بعد آئندہ کی لائحہ عمل طے کیا جا سکتا ہے. اس دوران اگر حکومت کی جانب سے اپیکس اور KDA کے ساتھ لچک کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو اس صورت میں لداخ بھر میں احتجاج میں پھر سے شدت آ سکتی ہے. یاد رہے لداخ کے لیے آئینی تحفظات اور 4 نکاتی مطالبات کو لے کر ماحولیاتی کارکن سنم واچک کے قیادت میں اپیکس باڈی نے 1 ستمبر سے لیہ سے قومی راجدھانی نئی دلی تک پیدل پد یاترا شروع کیا تھا جو ہماچل پردیش کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے چندی گڑھ اور ہریانہ سے قومی راجدھانی نئی دلی میں داخل ہوئے تھے. دوسری جانب کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے کاروان برائے جمہوریت کی بحالی کے عنوان سے 2 الگ الگ کاروان پہلے سجاد حسین کونسلر سلسکوڈ اور سجاد کرگلی سماجی کارکن کی قیادت میں کرگل سے روانہ ہوئے اور غالباً چندی گڑھ میں پد یاترا قافلے میں شامل ہوئے تھے. اور دوسرا کاروان ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند کی قیادت میں کرگل سے روانہ ہوئے تھے جس کا مقصد لداخ میں جمہوریت کی بحالی اور لداخ کے لیے اسٹیٹ ہوڈ, لداخ میں پبلک سروس کمیشن کا قیام, لداخ کو آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنا اور لداخ کے دونوں ضلعوں میں الگ الگ پارلیمانی سیٹ کے قیام ہے. فل کونسل حلقہ تھانگ دمبور کے کونسلر نشست کے لیے ضمنی انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے ڈسٹرکٹ الیکشن اتھارٹی کرگل کی جانب سے پولنگ عملے کے لیے خصوصی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ انتخابی عملے کو الیکشن کے سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے جانکاری فراہم کی جا سکے. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کرگل و ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل سہیل احمد کی جانب سے ایک حکم نامے میں کونسل حلقہ تھانگ دمبور میں صاف و شفاف ضمنی انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن اتھارٹی کرگل کی جانب سے پولنگ عملے جس میں پریزائڈنگ افسر اور پولنگ افسران کی فہرست جاری کر دی ہے.
اور انہیں انتخابی عمل سے متعلق ضروری تربیت دی جائے گی۔ یاد رہے تھانگنمبر کونسلر حلقے کے کونسلر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد مذکورہ نشست پر ضمنی انتخابات 5 اکتوبر کو منعقد ہو رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کرگل نے بدھ کو قومی مہم سوچتا ہی سیوا کے تحت ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کرگل میں صفائی مہم کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں ونگیل چھرنگ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کرگل، بار ممبران، پینل وکلاء، LADC ممبران، ڈسٹرکٹ کورٹ کرگل کا عملہ، PLV بوائز ہائر سیکنڈری اسکول برو کے طلباء اور MC کرگل کے صفائی کارکنان نے شرکت کی۔ مہم کا آغاز سوچتا کے عہد سے ہوا، جس میں تمام شرکاء نے صفائی کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے ہفتے میں 2 گھنٹے کا وقت دینے کا عہد کیا اور یہ عہد بھی کیا کہ وہ دوسروں کو بھی کوڑا کرکٹ پھینکنے نہ دیں گے۔ شرکاء نے کرگل میں ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کی صفائی کی اور پھر اقبال پل تک علاقوں میں صفائی مہم چلائی گئی۔ سیکرٹری DLSA کرگل نے صفائی مہم کے دوران سڑکوں پر موجود عام لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے ارد گرد صفائی کو برقرار رکھیں اور میونسپل کمیٹی کرگل کے کچرے کو جمع کرنے والی گاڑی کا بہترین استعمال کریں تاکہ کچرے کو ریسائیکلنگ کے ذریعے مفید مصنوعات میں تبدیل کیا جا سکے۔ مہم میں شامل طلباء اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کلین کرگل، گرین کرگل اور پانی بچاؤ مستقبل بچاؤ جیسے نعرے درج تھے۔ انہوں نے قومی مہم سوچتا ہی سیوا 2024 کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے نعرے بھی لگائے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے، سابق صدر راہل گاندھی اور پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابقہ وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا اور راج گھاٹ پر پھول بھی چڑھائے۔ راہل گاندھی دیگر پارٹی لیڈروں کے ساتھ صبح مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ گئے اور ان کی سمادھی پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم مودی نے بدھ کو بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابقہ وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے یوم پیدائش کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تمام ہم وطنوں کی طرف سے ہم قابل صد احترام بابائے قوم کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سچائی، ہم آہنگی اور مساوات پر مبنی ان کی زندگی اور نظریات ہمیشہ اہل وطن کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ دوسری پوسٹ میں مودی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری جی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی ملک کے سپاہیوں، کسانوں اور عزت نفس کے لیے وقف کر دی تھی۔ کانگریس صدر کھرگے نے کہا، سچائی، عدم تشدد اور ستیہ گرہ جیسی اعلیٰ اقدار کے ذریعے پوری دنیا کو امن کا راستہ دکھانے والے بابائے قوم مہاتما گاندھی کے افکار اور نظریات ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ آج ان کے نظریات کے لیے چیلنج ہے کہ ہم بابائے قوم کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس سے لڑ رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بابائے قوم نے مجھے سکھایا ہے کہ اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو ہمیں بغیر کسی خوف کے جینا ہے۔ ہمیں سچائی، محبت، ہمدردی اور ہم آہنگی کے راستے پر چلنا ہے، سب کو جوڑنا ہے۔ راہل گاندھی اس موقع پر لال بہادر شاستری کی سمادھی وجے گھاٹ پہنچ کر بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ گاندھی جی کی زندگی کا پیغام امن و محبت، ہم آہنگی، آزادی، مساوات، خود انحصاری اور عزت نفس ہے۔ جنوبی لبنان میں صہیونی حکومت کے فوجیوں اور حزب اللہ کے مجاہدوں کے درمیان جھڑپ کی خبر کے ساتھ ہی بعض صہیونی ذرائع نے 14 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے عربی اسکائی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ لبنان کے جنوبی سرحدی علاقے میں حزب اللہ کے مجاہدوں کے ساتھ زمینی تصادم میں صہیونی حکومت کے 14 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔
جن میں ایک صہیونی افسر بھی شامل ہے۔ زمینی تصادم میں صہیونی فوجیوں کی 3 مرکبہ ٹینک بھی تباہ ہوا ہے۔ المنار ٹی وی چینل نے بھی حزب اللہ کے مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مروان الراس کے مشرق سمت سے قصبے میں دراندازی کی تھی۔ قبل ازیں صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا تھا کہ لبنان کے جنوب میں واقع العدیسہ کے علاقے میں حزب اللہ کی جانب سے گارڈ لگا کر کیے گئے حملے میں 8 صہیونی فوجی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کی یہ کارروائی لبنان میں صہیونی حکومت کی تازہ جارحیت کے جواب میں کی گئی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے تل ابیب میں ایک اہم ہدف پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ مقبوضہ شہر یافا تل ابیب میں ایک اہم ہدف کو کئی ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ بریگیڈ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ مقبوضہ شہر یافا میں آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا اور ہمارے ڈرون دشمن کے دفاعی نظام کو عبور کرتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ غزہ اور لبنان کے خلاف دشمن کی جارحیت بند ہونے تک ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران یمنی فوج نے فلسطینی قوم کی مزاحمت کی حمایت میں بحر احمر اور آبنائے باب المندب سے مقبوضہ علاقوں کے لیے جانے والی متعدد صہیونی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔